قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اس کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات دیکھی کہ ہم اگر کسی کو منتخب کرنے لگیں بطور اپنا حکمران اور لیڈر تو شریعت کے پیرامیٹرز کیا ہیں جو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ہم نے جو چیدہ باتیں پڑھی تھیں ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جس کو ہم اپنا ووٹ دینے لگے ہیں وہ کم از کم کیا ہو، مسلمان ہو. باقی اقلیتی جہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ ہوں وہ اقلیتی لوگ ان کو منتخب کریں، کم از کم مسلمان ہو. اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ وہ عقل مند بھی ہو، بالغ بھی ہو اور مرد بھی ہو. اور عورت کی حکمرانی کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوئی تھی، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر انتظامی اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں، طاقت دی ہے. عورت کی حکمرانی کو اور عورت کے گھر میں بیٹھنے کو شریعت نے اس کو اس لیے ڈسکس کیا کہ عورت اپنے فرائض پورے کرتی رہے. شاید آپ دوستوں کے ذہن سے بات نکل گئی ہو، کوئی نیا ہو تو وہ اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ اسلام عورت کو گھر میں بیٹھنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ تاکہ وہ گھر سے اچھے لوگ تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجے. یہ عورت کا فرض ہے، اللہ نے اس کو یہ انتظامی صلاحیت دی ہے، اس لیے عورت اپنا کام کرے، مرد اپنا کام کرے. امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اگر بہادر تھے تاریخ میں تو کریڈٹ تو جناب فاطمہ الزہرا کو جاتا ہے. اس لیے عورت اپنا کام کرے اور مرد اپنا کام کرے تو معاشرے میں بہتر باتیں آگے چل پڑیں گی. ایک اور شرط یہ تھی کہ وہ ایجوکیٹڈ ہو، وہ علم رکھنے والا ہو. جب ہم مسلم حکمرانوں کی بات کرتے ہیں تو پھر اسلام یہ شرط عائد کرتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کا عالم ہو. آج علم بے شک بہت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، لیکن معاشرہ اور اسلامی معاشرہ جس پہ فوکس کرتا ہے وہ متقی، پرہیزگار اور دین کے لوگ، حامل لوگ ہیں. اس لیے وہ عالم بھی ہو. اور یہاں پر ابن خلدون نے اور امام غزالی کی دو آراء میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ عالم بھی اتنا نہ ہو کہ بس پڑھ لیا تو علم آ گیا، اجتہادی اتنی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو کہ کسی بھی جگہ پر اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑ جائے تو وہ اتنے اعتماد کے ساتھ فیصلہ کر سکے کہ لوگوں کی جان، مال اور عزتیں محفوظ ہو سکیں. لہٰذا عالم ہونا بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے پھر اسلام کے جب ہم پیک کی بات کرتے ہیں، میری یہ ساری باتیں سنتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں سے بات صرف اسلام کی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جب اپنے پیرامیٹرز کو ہلکا کریں گے تو پھر وہ اسلام کی بات نہیں ہوگی، وہ ہمارے نظام کی بات ہوگی. بہرحال اسلام اس بارے میں ہماری یہی رہنمائی کرتا ہے، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عالم ہو، مجتہد ہو. اگلی بات پھر یہ ہے اس کے اندر عدالت کوٹ کوٹ کر بھری ہو اور عادل ہو اور منصف مزاج ہو، تاکہ وہ لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہے اور جو اپوائنٹمنٹس ہیں لوگوں کی وہ بہتر طریقے سے کر سکے. آج آپ دیکھتے ہیں صدر کا عہدہ یا وزیر اعظم صاحب کا عہدہ، یقیناً بڑے بڑے افسران انہی کے ایک سگنیچر سے اور انہی کی ریکمنڈیشن سے وہ ان کی تعیناتیاں ہوتی ہیں. حتیٰ کہ چیف آف آرمی سٹاف جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ یقیناً ان کی اپروول سے آگے جاتے ہیں. اور 19 یا 20 سکیل کے بعد جو ٹرانسفرز ہیں یا جو ترقیاں ہیں وہ سی ایم کی اپروول کے بغیر نہیں ہوتی. وفاقی سطح پہ جائیں تو پھر ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے مسلم رولر کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ اس کے اندر کم از کم عدل کا پہلو ضرور موجود. اپنے لوگوں کو نوازے نہ، اگر اپنوں کو نوازے گا تو خرابیاں پیدا ہوں گی. وہ خرابیاں پھر ہمارے کسی بھی زمانے میں ہمارے سامنے آ جائیں گی. کرپٹ لوگ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں جب انصاف نہیں ہوتا اور عدل نہیں ہوتا. شاہ ولی اللہ کی میں نے گفتگو کی تھی، میں پھر اس کو عدالت کے ضمن میں یہ عرض کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں خلیفہ اور سلطان یا ولی یا حکمران یا ہمارا آج کا ایم پی اے، ایم این اے کم از کم اس لیول پر ہو کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو. عادل ہوتا کون ہے؟ جو کم از کم کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو. اب کبیرہ گناہوں کی فہرست اگر دیکھیں تو کتنی بڑی ہے. اللہ نے جس جس گناہ سے منع کیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے، جس جس گناہ سے منع کیا ہے کام سے وہ کبیرہ گناہ ہے. مثلا ہم نہیں سمجھتے اس بات کو کہ جھوٹ بولنا صغیرہ گناہ ہے، بلکہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. اب اس معیار پہ کون معاشرے کا فرد پورا اترتا ہے؟ لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ یہ پیرامیٹر دیے کس نے ہیں؟
اسلام نے دی ہیں، اور اسلام جب تک ان پیرامیٹرز پہ رہا ہے اسلام کی ترقی ہوتی رہی ہے۔ مثلا اسلامی اداروں میں سب سے پہلا ادارہ جو معاشرے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے وہ مسجد ہے۔ جب تک اسلامی نظام مساجد تک رہا فتوحات ہوتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات بہت آگے تک چلی گئیں پھر باقاعدہ ادارے بننا شروع ہو گئے۔ ہمیں بظاہر کوئی محکمہ خزانہ حضرت صدیق اکبر کے دور تک نظر نہیں آتا، آپ کوئی بھی اتھینٹک سیرت اور تاریخ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ محکمہ خزانہ قائم ہوا کیونکہ لوگوں کی ضروریات بڑی، بہت دور تک کام چلتے گئے، لیکن اسلام نے جب اپنا عروج دیکھا تو اس کے اندر پہلا ادارہ پھر بھی مسجد ہی تھا۔ اب پھر جب ہم مسجد کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بھی آتا ہے کہ مولوی صاحب مسجد کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، اور پھر اگر انتظام یہاں چلا گیا تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو کوئی مولوی اسلام کا نمائندہ نہیں ہے، اسلام کا نمائندہ یا تو قرآن ہے یا پھر اللہ کے حبیب کا طریقہ کار ہے۔ کسی شخص کے اندر بھی کمی ہو سکتی ہے، جب کوئی معیار ہی نہیں رہا ان چیزوں کا اور دین کا، مساجد کی، ائمہ کی اپوائنٹمنٹس کا، نظام کا، تو ادارے خالی ہو گئے۔ ایک دیکھیں اتنا بڑا سوشل انسٹیٹیوشن، ایک بہت بڑا معاشرتی ادارہ جس کے ساتھ کتنے لوگوں کا واسطہ اور رابطہ ہوتا ہے، محلے کے ہر اس شخص کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور باقاعدہ سے اس کا انتظام اگر اس لیول پر ہو، جیسے میں پہلے بھی آپ کو مثال دیتے ہوئے بارہا عرض کر چکا ہوں کہ آج کرسچینٹی اور عیسائیت بڑی اقلیت میں ہے، ہمارے پاس زیادہ کون ہے؟ مسلمان ہیں، لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہتر کہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کانوینٹس میں پڑھتے ہیں ہمارے بچے، ہم خود وہاں پڑھاتے ہیں، اور وہاں پر ننز کے پڑھانے کا تصور موجود ہے، جو وقف ہیں ہمیشہ عیسائیت کے لیے، وہ وہاں پر ان لوگوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ ان کے مذہبی معاملات، ان کے شادی بیاہ کہاں ہوتے ہیں؟ چرچ میں ہوتے ہیں۔ تو ہم کیوں دور نکل گئے ہیں؟ یہ ہمارے مسائل کی اصل وجہ ہے۔ بہرحال شاہ ولی اللہ مولوی دہلوی فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، جو خلیفہ بننے لگا ہے، اور صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرنے والا نہ ہو، کبیرہ نہ کرتا ہو، اور صغیرہ بھی یہ نہ ہو کہ صغیرہ کی پوری لمبی لین باندھی ہو، صغیرہ گناہ پہ اصرار کرنے والا نہ ہو، کیونکہ صغیرہ پہ اصرار کرنے والا، اصرار کا معنی یہ ہے کہ صغیرہ کو صغیرہ نہ سمجھ کر بار بار کرنے والا وہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ ایک آدمی صغیرہ گناہ بار بار کرتا ہے، اس کو وہ گناہ بھی نہیں سمجھتا، تو یہ بھی گناہ صغیرہ نہیں رہا بلکہ یہ گناہ کبیرہ ہو چکا ہے۔ لہذا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو، صغیرہ گناہوں پہ اصرار کرنے والا نہ ہو، اور بڑا صاحب مروت آدمی ہو، کھلے مزاج کا آدمی ہو، محبت پیار سے لوگوں کو ڈیل کرتا ہو، کیونکہ ریاست عامہ کی جتنی بھی باغ ڈور ہے وہ اس خلیفہ کے ہاتھ میں ہونی ہے۔ اگر تم بہتر نہیں چنو گے تو پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب اس میری دو تین جملوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ سارے کا سارا اختیار حکمران چننے کا کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے۔ پھر اس جملے کو سمجھ لیں، اسلامی نظام انتخاب میں سارے کا سارا اختیار خلیفہ حاکم کے چننے کا کس کے پاس ہے؟ میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ چن لو، جتنا ڈیپلی جا کے چن سکتے ہو، لیکن جب چن لو گے پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کے بغیر تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسلامی نظام انتخاب کا ایک پرنسپل اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ نے کسی حکمران کے 5 صفات بیان کر کے نہیں کہا کہ یہی تمہارا خلیفہ ہوگا، بلکہ اسلام نے یہ سارا معاملہ امت کے اوپر چھوڑا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں مسائل مختلف ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انتخابات میں اپنے حاکم کو چننے کا سارا اختیار اسلام کس کو دے رہا ہے؟ انسانوں کو دے رہا ہے، مسلمانوں کو دے رہا ہے۔ لیکن پھر اسلام ایک اور کنڈیشن لگا رہا ہے، یہ شرطیں تمہارے سامنے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مرد ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، اور عادل شخص ہو جس کی عدالت کا معاملہ اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ یہ پیرامیٹر سامنے رکھ لو، چن لو۔ اگر صحیح نہیں چن سکو گے تو پھر تمہاری جان، مال اور عزت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم جب کہتے ہیں نظام خراب ہے، حالات ٹھیک نہیں، آج کل زمانہ خراب آ گیا، تو کردار کس کا تھا جس نے اس کو خراب کیا؟ ہمارا کردار تھا۔ میں کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن کے بغیر اگر یہ جملہ عرض کروں جو کرنے لگا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بارش پہ یا بڑی سی بارش پہ ہم کتنی سیاست کرتے ہیں، ایک دوسری پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف، کیا معاشرے کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ یہاں پر پانی پورا نہیں نکلتا؟ یعنی ہمارا مینٹلی لیول اتنا نیچے تک آ گیا کہ ہمیں اپنے اوریجنل مسائل بھول گئے۔
ہمارا اوریجنل مسئلہ کیا تھا؟ اس معاشرے کی بے حیائی تھی. چلے بارش والے دن 2 دن بندہ گھر تو سٹے کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا صرف اور صرف مسئلہ تمہاری مٹیریلسٹک اپروچ ہے، تمہاری مادی اپروچ تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. بھائی تمہاری گلیاں پکی نہیں ہیں، تمہارے گٹر ٹھیک نہیں ہیں، تمہارے معاشرے کا یہ حال ظاہری طور پر ہو چکا ہے. بس صرف اور صرف امیدوار کو چننے کا ہمارے پاس ایک ہی یہ پیرامیٹرز ہیں. آج آپ اگر قرآن پڑھ کے دیکھیں، حدیث پڑھ کے دیکھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہاں تک تو کم از کم امت متفق ہے کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے. باقی شیعہ سنی معاملات آگے چلتے رہے کہ معاملہ کیسا تھا اور کیسا نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کی حد تک کسی کے پولیٹیکل سلوگن میں کیا یہ بھی تھا کہ ہم تمہیں مکان بنا کے دیں گے اور گلیاں بھی پکی کروا کے دیں گے؟ آپ بھی ظاہر ہے اسی زمانے میں اسی معاشرے میں رہتے ہیں، پڑھتے پڑھاتے ہیں. کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خطبہ، حضرت عمر کا خطبہ، حضرت عثمان غنی کا خطبہ، حضرت علی المرتضیٰ کا خطبہ، رسول اللہ کے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے کے سارے معاملات کے پیچھے کیا کوئی یہ سلوگن بھی تھے جو آج کل ہمارے پولیٹیکل سلوگن ہیں کہ جی ہم آپ کی گلیاں پکی کروا دیں گے؟ میں کسی بھی واللہ کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، اس نظام کی خرابی کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہمارے ذہن میں صرف یہ بٹھا دیا گیا اگر کوئی حکمران تمہاری سڑکیں پکی نہیں کروائے گا تو وہ حکمران ٹھیک نہیں ہے. اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ہماری اگر سڑکیں کو پکی نہیں کروائے گا تو یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سفری سہولیات فراہم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سفر ضرورت ہے، لیکن سفر کتنے دنوں کی ضرورت ہے؟ میں عموماً دوستوں سے مذاق کرتا ہوں، جب کوئی بندہ گاڑی لینے لگتا ہے تو عموماً وہ کہتا ہے جی گاڑی کی ڈگی بڑی ہونی چاہیے. عموماً یہ سوچتا ہے گاڑی کی ڈگی بڑی ہونی چاہیے. بھائی کیوں بڑی ہونی چاہیے؟ جی ادھر ادھر سیر پہ بھی جانا ہوتا ہے، گاؤں پہ میں بھی جانا ہوتا ہے. اچھا گاؤں میں 365 دنوں میں کتنے دن جانا ہوتا ہے؟ 365 دنوں میں گاؤں میں سیر سپاٹے پہ کتنے دن جانا ہوتا ہے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن. یعنی 1 دن کی پریشانی پہ بڑی ڈگی والی گاڑی خرید لینی ہے، لیکن 360 دنوں کا کسی کو خیال ہے؟ وہ معاملہ کیا ہے؟ صحیح مسلم میرے سامنے موجود ہے. یہ تھوڑا سا موضوع سے میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں، میں یہ بات عرض کر دوں. اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا کہ السفر سکر ولو کان میلا، سفر تو ویسے ہی جہنم کا راستہ ہے، تمہیں اپنی بیوی سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اپنے بچوں سے دور کر دیتا ہے، تمہیں اپنے ماں باپ سے دور کر دیتا ہے، تمہاری نیند تم سے چھین لیتا ہے. جتنا ممکن ہو سفر سے بچا کرو. چلے کو ہم یہ نہیں انکار کرتے کہ جی کو سڑک پکی بنا دے تو وہ اچھا بندہ نہیں ہے، یا جو نہ بنائے وہ برا ہے. یہ سارے معیارات معاشرتی نظام کے معیارات ہیں، لیکن کیا سیکنڈری ہیں یا پرائمری ہیں؟ یہ سیکنڈری ہیں، یہ پرائمری نہیں ہے. ہمارے بیسک جو مسائل ہیں بنیادی وہ یہ نہیں ہیں. ہمارے بنیادی مسائل شرف انسانیت ہے، اور اسلام صرف شرف انسانیت کی بات کرتا ہے. آج جب ہم کہتے ہیں جی عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور وہ مجتہد بھی ہو، عالم بھی ہو، عادل بھی ہو، تو ہمیں لگتا ہے یہ تو وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے کہیں خسرو پرویز کی پڑھی تھیں، اسلام کی آمد سے بھی پہلے کی. ایسے لوگ ہمیں کہانیوں میں کہیں ملا کرتے تھے، لیکن جب ان صفات کے حامل لوگ موجود ہوتے تھے اس وقت اسلام میں انسانوں کے تو کجا حیوانوں کے بھی حقوق ان کو ملا کرتے تھے. حضرت عمر کا جملہ ہم کوٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک جانور کا بچہ بھی مر گیا تو پوچھ کس سے ہوگی؟ عمر سے ہوگی، کیونکہ یہ عمر کی سلطنت اور ریاست میں مرا ہے. تو یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جس میں حکمران کے لیے مسلمان عاقل بالغ عالم اور سادگی کا درس دینے والے لوگ موجود ہوتے تھے. آپ ذرا سوچیں کتنی بڑی سوچ تھی اللہ کے حبیب کے صحابہ کی، رسول اللہ کی. جب بھی کوئی عامل مقرر فرماتے کہیں تو شرائط کیا ہوتی؟ کوئی بندہ اپنے گھر کے سامنے دربان نہیں بٹھائے گا، بھائی تم نے آٹا چھنا ہوا نہیں کھانا. اس سے سادگی بھی دینا مقصود تھی اور اپنے امیر کی صحت کا خیال بھی مقصود تھا. آج ایک شوگر والا آدمی، آج ایک بیمار آدمی کو ڈاکٹر یہی تو چیزیں ریکمینڈ کرتا ہے، لیکن اس وقت بھی یہ تو تھا کہ یہ ریاست کا انجن ہے، یہ اپنے گھر کے اوپر کو بندہ نہیں بٹھائے گا. آپ میں سے کون بندہ ہے جو ایم پی اے، ایم این اے کو، پی ایم کو، سی ایم کو، کسی بڑے بندے کو جو آپ کے اپنے حلقے کا منتخب شدہ بندہ ہے، وہ آپ کے مسائل آپ کے گھر کے اوپر آ کے سنے؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو کوئی شخصیت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں اگر آتی اور وہ کہتی محمد اٹھو میری بات سنو، تو رسول اللہ ایک عام عورت کی بات بھی اٹھ کر سنتے اور کبھی بھی یہ فیل نہ کرتے کہ جی میں نے اس عورت کی بات کو سنا ہے.
تو یہ وہ دور تھا جس میں لوگوں کی عزتیں محفوظ تھیں. میں اور آپ ایک قیمتی موبائل گھر سے لے کر فجر کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. کہ جا سکتے ہیں؟ آپ کی مسجد صرف 300 میٹر آپ کے گھر سے دور ہے. آپ ذرا 60-70 ہزار کا موبائل لے کر آئیں کہ میں مسجد میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں. جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. آپ جیب میں پیسے رکھ کر مسجد تک نہیں جا سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جب اپنے پیرامیٹرز ہلکے کیے، ہمارے اوپر حکمرانی ایسے اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، کیونکہ ہمارا اپنا معیار کوئی نہیں رہا. اور وہ نظام غیر اسلامی نظام ہوتا ہے جس میں لوگوں کے جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو، جس میں لوگوں کی جان مال اور عزت محفوظ نہ ہو. غالباً یہ حضرت واصف علی واصف کا جملہ ہے یا کسی اور کا کہ مغرب بغیر کلمے کے پورے کا پورا مجھے اسلام نظر آتا ہے. مغرب پورے کا پورا بغیر کلمے کے مجھے مسلمان نظر آتا ہے. سسٹم سارا اسلام کے مطابق ہے، لیکن کمی صرف کس کی ہے؟ کلمہ طیبہ کی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے ان سے بڑا وہ کہتے ہیں مسلمان کوئی نہیں ہے. اور ہم کلمے کے ساتھ عالم کفر کے اندر لتھڑے پڑے ہیں. ہم کسی کی بات نہیں سنتے، ہم روڈ پہ ایمبولینس کو راستہ نہیں دیتے، ہم ووٹ منتخب کرتے ہوئے صرف ایک چاچے کی دعائے خیر پہ ہم 100 ووٹ دے دیتے ہیں. پنڈوں میں یہی ہوتا ہے نا جی، فلاں بندے نے فلاں کے ساتھ دعائے خیر کہہ دی تو ہم سارے ووٹ اس کو دیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ عدالتوں میں ہمارے ساتھ جائے گا. حالانکہ عدالتوں میں بھی وہ ساتھ نہیں جا سکتا، اور عدالتیں پھر بھی وہ کتنی عمر جائے گا؟ اس نے تو کوئی 10 دن جانا ہے. کوئی جھگڑا ہوگا تو جائے گا، لیکن اس کا ذہن اتنے چھوٹے لیول پر آ گیا ہے کہ وہ چھوٹے لیول پر اپنے حکمرانوں کو منتخب کرتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث سنیں، اچھے اور برے حکمرانوں کا بیان. یہ امام مسلم نے اپنی مسلم کے اندر ایک چیپٹر قائم کیا ہے، خیار الائمۃ و شرارہم، اچھے اور برے حکمران. اس کے اندر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے. یعنی میں ایک پیرامیٹر بتانے لگا ہوں، رسول اللہ پیرامیٹر کیا دیتے تھے. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم، تمہارا بہترین حاکم وہ ہے جو تمہارے ساتھ محبت کرتا ہو اور تم اس کے ساتھ محبت کرتے ہو. یعنی ہم نے حکمران چن لیا، مسلمان، عاقل، بالغ، عالم، عدالت والا، ایجوکیٹڈ، لیکن اب ایک سمبولک رولر کون ہے؟ فرمایا تمہارا بہترین حکمران وہ ہے کہ تم اس سے محبت کرو اور وہ تم اس سے محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے. آپ سوچتے جائیں کہ ہمارے لیڈر کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وہ تمہارے لیے تمہاری پیٹھ کے پیچھے دعائیں کرتے ہو اور تم بھی ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کے لیے دعائیں کرتے ہو. یہ تمہارے بہترین حکمران. یہ دیکھ لے کہ میرے اور آپ کے اندر یہ پیرامیٹر موجود ہیں. تمہارے بہترین ائمہ وہ ہیں، تمہارے بہترین رولر وہ ہیں جو تم سے محبت کریں، تم ان سے محبت کرو. وہ تمہاری پیٹھ کے پیچھے تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم ان کی پیٹھ کے پیچھے ان کے لیے دعائیں کرو. کوئی کتنے حکمران ہیں جی میری اور آپ کی عدم موجودگی میں دعائیں کرتے ہوں گے؟ ہم جتنی کرتے ہیں ہمارے لیے بھی اتنی کرتے ہوں گے. یہ بھی ایک ناپنے ماپنے کا طریقہ ہے. میرا رب مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی جتنی میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد شرار و ائمتکم، صحیح مسلم کی 4689 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے، جدید انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے. اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں تبغضونہم ویبغضونکم، کہ تم ان کے ساتھ بغض رکھتے ہو وہ تمہارے ساتھ بغض رکھتے ہیں. وتلعنونہم ویلعنونکم، وہ تمہارے اوپر لعنتیں کرتے ہوں تم ان کے اوپر لعنتیں کرتے ہوں. قیل یا رسول اللہ افلا ننابذہم، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا حضور پھر ہم تلوار اٹھا کے ان کے پیچھے کیوں نہیں لگ جاتے؟ آپ ہمیں اجازت دیں. آپ نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، ان کو منتخب کس نے کیا تھا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا، تم ان کے پیچھے تلوار اٹھا کے نہیں لگ سکتے. کیوں؟ ان کو منتخب کس نے کیا تھا؟ تم نے کیا تھا. تلوار تو تمہارے اوپر اٹھنی چاہیے. تمہیں کھلا چیلنج تھا تم ان کو منتخب کر لو، تم نے صحیح منتخب نہیں کیا. اب حضور نے فرمایا اب چھوٹے لیول پر آ جاؤ. جب تک یہ نمازوں پہ پابندی نہیں لگاتے تمہاری کہ تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے، تم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تم حج نہیں کر سکتے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جب تک یہ تمہیں نماز روزہ حج سے نہ روکیں پھر تم ان کی اطاعت کرتے رہو. اور اگر یہ تمہیں ان چیزوں سے روکیں تو حکمت عملی سے کام لو، ان کی اطاعت نہ کرو. جہاں تک ممکن ہو سکے ان سے تم اپنی جان چھڑوا دو.
آج حکمرانی کا معیار اللہ کے حبیب نے یہ ہمارے سامنے رکھ لیا. ہم مزید اگر آگے چل کے دیکھیں، یہ اب اتنا وقت نہیں ہے، اتنے جمعے بھی 3 گزر گئے، یہ سیاہ ستہ کا ہمارا مطالعہ پورا نہیں ہوا. تقریباً 775 احادیث مبارکہ تھیں، 675 جو لیڈرشپ کے اوپر تھیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، یہ ساری. پھر رسول اللہ نے فرمایا تمہارا حکمران ایسا ہو جو تمہیں جہاد کی بھی ترغیب دلایا کرے، تاکہ تمہارا دشمن تو آئیڈینٹیفائی ہو کہ کسی کے خلاف تم نے لڑنا ہے. آج ہماری تعلیم پہ دشمن قابض ہے، ہمارے نظریات پہ ہمارا دشمن قابض ہے، تو جہاد کا تو کسی نے کسی کے لیے سوچا ہی نہیں. اور سفر کے لیے خیر خدا کے راستے میں پہرا دینے کی فضیلت کیا ہے، یہاں یہ حدیث سنیں. پھر میں بٹوین دا لائن 2 جملے عرض کرتا ہوں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے فرمایا، 4822 نمبر صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والا، اس کو اللہ کتنا ثواب دیتا ہے. میں بالکل عربی کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ خطیبانہ مبالغہ نہ ہو. سمیت رسول اللہ، حضرت سلمان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، رباط یوم و لیلہ، ایک دن اور ایک رات سرحدوں پہ پہرا دینے والا، خیر من صیام شہر، ایک مہینہ روزہ رکھنے والے سے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہے. اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پہرا دینے والا ایک مہینہ روزہ رکھنے سے بہتر ہے. وقیام ہی، صرف دن کو روزہ نہیں، وقیام ہی، اور اللہ کے راستے میں ایک مہینہ قیام کرنے سے زیادہ ثواب کا مستحق ہے. وَإِن مَاتَ جَرَا عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، اور اگر وہ مر گیا یہی عمل کرتے کرتے تو یہ عمل اس کا رزق بن جائے گا، اللہ اس کو اس کی ضرور جزا عطا فرما دے گا. اور پھر فرمایا وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَآمِنَ الْفُتَّانِ، اور پھر یہ بندہ فتنوں سے بھی محفوظ رہے گا. اللہ اس کو ایک مہینے روزے کے اور روزہ رکھنے کے، رات کو قیام کا ثواب دے گا، اللہ اس کو فتنوں سے بھی بچا دے گا. میں آپ کو سرحدوں پہ بھیجنے کی کبھی بھی بات نہیں کرتا، میں صرف یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم کم از کم اپنے بچوں کی سٹیٹ کے تو سربراہ ہیں. میری بچی، میرا بچہ، کم از کم میری 4 دیواری جس میں میرا سگا بھائی بھی شامل نہیں ہے، جس میں میری سگی بہن بھی شامل نہیں ہے، میں اس 4 دیواری کا رولر ہوں. اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ہمارے گھر کی 4 دیواری جس میں میں رہتا ہوں، میری بیوی، میرے بچے رہتے ہیں، میرا بھائی بھی شامل نہیں، میری بہن بھی شامل نہیں، میرے والدین میرے ساتھ ہیں. اب اس ریاست کا امیر میں ہوں، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ایک رات اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہے اس کو اللہ ایک مہینے روزے کا ثواب دیتا ہے. میں اور آپ کبھی سوچتے ہیں ہمارا بچہ رات کو کتنے بجے گھر آتا ہے؟ ہمارے حکمران پھر بھی خراب ہیں ہماری زبانوں سے، لیکن میں کتنا خراب ہوں اتنا بھی کبھی سوچا ہے؟ میں نے پہلا جملہ عرض کیا، میں جو بات یہاں بیٹھ کے کروں گا وہ صرف رسول اللہ کے دین کی ہوگی، اس زمانے کے چیلنجز کی نہیں ہوگی کہ جابز رات کو آ گئیں. اللہ کے حبیب کا آفٹر عشاء معمول کیا ہوتا تھا؟ یہاں یہ بھی مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اللہ کے حبیب کبھی بھی عشاء کے بعد اپنے گھر تشریف نہیں لاتے تھے. یہ میں عربی بالکل پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یترک آلہ لیلا وکان یاتیہم غدواتا او عشیا، رسول اللہ کبھی بھی رات کو اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتے تھے، اور کبھی بھی واپسی آپ کو رات کو نہیں ہوتی تھی. اگر واپسی ہوتی بھی تھی جہاد سے یا کہیں سے، اس کے لیے 2 جملے ہیں، غدوتم او عشیا، یا تو صبح واپس آ جاتے تھے یا پھر عشیا، یا آپ شام کو تشریف لے آتے تھے. اور اللہ کے حبیب آفٹر عشاء اپنی کوئی میٹنگ نہیں رکھتے تھے، کسی بندے کے ساتھ کوئی معاملہ اٹھنے بیٹھنے کا نہیں ہوتا تھا. پھر اللہ کے حبیب صبح اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے تھے. میں ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد صرف اپنے دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، حکمران ہمارے خراب صحیح، ایک سے ایک بڑھ کر خراب صحیح، میں اور آپ بھی تو ایک سٹیٹ کے رولر ہیں، اور وہ سٹیٹ ہمارے اپنے گھر کی ہے. کیبل کہاں سے کہاں تک چل رہی ہے، میرے بچے ان لمیٹڈ دیکھ رہے ہیں یا لمیٹڈ دیکھ رہے ہیں. اگر ڈوری مون بھی دیکھ رہے ہیں تو کہیں میری تہذیب کو کچلا تو نہیں جا رہا، کہیں کو ڈبنگ کے ساتھ کوئی اپنی تہذیب تو مسلط نہیں کر رہا، میرا نظریہ تو نہیں مر رہا، میرے بچے نظریاتی طور پر کہاں پہنچ چکے ہیں. یہ ذمہ داری عمران خان، نواز شریف، فضل الرحمان زرداری کسی کی ہو نہ ہو، یہ کس کی ہے؟ بولیں یہ کس کی ہے؟ یہ ہماری اپنی ہے. ایک ہال روڈ والا کاروبار کرنے والا آدمی، ایک برنٹس روڈ پہ کام کرنے والا، اپنا کاروبار کرنے والا آدمی، ایک
کپڑے کی بڑی بڑی مارکیٹ میں کام کرنے والا آدمی مارکیٹ کے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ اگر سارے مارکیٹ والے ہی یہ طے کر لیں کہ مغرب کی نماز سے ہماری مارکیٹیں بند ہو جائیں گی اور سورج نکلے گا تو شروع ہو جائیں گی، انسانیت سکھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کتنی بجلی بچ سکتی ہے، کتنے ڈیموں پہ کام ہو سکتا ہے، کتنا ہمارا خرچہ بچ سکتا ہے اگر ہم نیچرل لائٹ جو اللہ نے ہمیں دی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ ہمارے ورکنگ آر سورج نکلنے سے شروع ہوں، ہمارے ورکنگ آر 8 گھنٹے کے ورک کے بعد ختم ہو جائیں، ہمارے سارے شادی بیاہ، ہمارے سارے جینے مرنے، ہمارے ساری سیلیبریشن، مرنے کا تو پتہ کوئی نہیں کب مر جائیں، رات کو 12 بجے مر جائیں، لیکن کم از کم جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے یہ دن کو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن ہم کیوں اس کو رات کو 12 بجے تک لے کے جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کھانا لیٹ کھا کے سونا یہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، آپ کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، آپ موٹے ہو جائیں گے، آپ کا ہیپاٹائٹس کی پرابلم ہو جائے گی، بلڈ پریشر کی ہو جائے گی، وقت پہ کھائیں، چہل قدمی کریں۔ ہم کس کے دکھانے کے لیے اپنا نظام زندگی خراب کیے بیٹھے ہیں؟ بتائیں نا، یہ تو کسی نے مسلط نہیں کیا، یہ تو اس نون لیگ کے دور میں اللہ بھلا کرے سی ایم کا، بلکہ پچھلے دور میں کہ وہ شادی حالوں کی ٹائمنگ کیا لے آئے تھے، ہم پھر بھی 5000 روپیہ دے کر چوری چھپے اپنے شادی حال 12 تک لے جاتے تھے، تو پھر خراب کون ہے؟ بتائیں نا جی، خراب حکمران ہیں۔ جب ہم خراب ہیں ہمارے حکمران بھی خراب ہیں، ہم انسان ہوں ہمارے اوپر حکمران بھی کون ہوگا؟ انسان ہوگا۔ ہم اگر انسانوں والا رویہ نہیں رکھیں گے ہمارے اوپر حکمران بھی ایسے ہی ہوں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز ہیں، میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ کسی نے گلی پکی کروا دی، کسی نے بس بنا دی، کسی نے ہمیں انسان بھی بنایا ہے یا سوچا ہے، جو گزر گئے وہ بھی۔ میرا نوجوان اس معاشرے کا ایک 20 سالہ بچہ تہجد پڑھتا ہو، یہ اسلامی نظام میں خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ جمعے والے دن دکانیں بند ہوتی ہیں یا نہیں، جمعے کی نماز با جماعت ہوتی ہے یا نہیں، ایک اپنے گھر کا فرد اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں، یہ ذمہ داری حکمران وقت کی ہے، تاکہ حکمران وقت تمہاری نمازیں قائم کرے، تمہیں روزے وقت پہ رکھائے۔ ایک ہی جھگڑا ختم نہیں ہوتا کہ جی مولوی صاحب نے 2 منٹ پہلے روزہ کھلوا دیا، 2 منٹ بعد میں روزہ کھلوا دیا، یہ مسائل چلتے ہیں ہمارے۔ جماعت پہلے کھڑی ہو گئی، جماعت آپ حکومتی نظام میں مساجد کو لے آئیں، مساجد کا نظام بہتر کر دیں، اپنے پڑھنے پڑھانے کا ماحول اس مسجد میں گھر تک محدود کر لیں، آپ کے بچے، آپ کے خرچے بچ جائیں گے، آپ کی لیبر بچ جائے گی، ایک نہایت سوفسٹیکیٹڈ نظام ہمارے معاشرے میں آ جائے گا۔ میں صرف کینال ویو کی سطح پہ بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنے گھر ہیں، مجھے نہیں پتا کینال ویو میں ٹوٹل، فرض کر لیں 1000 گھر ہو کینال ویو میں، یا 1000 پلاٹ ہو، 5-6 مسجدیں ہیں، اگر آپ سب کے بچے جو 8-9 ہزار کے 15 سے 20 ہزار ڈرائیور کو دے کر فیول کا خرچہ ہے، باقاعدہ مصروفیت میں بچے بہت دور تک پڑھنے جاتے ہیں، اگر ہر بندہ مسجد کو فنڈنگ کر کے بہترین نظام مسجد میں لے آئے، جو ٹیوٹر وہاں 50,000 لیتا ہے وہ اگر یہاں پہ آ جائے تو بچہ آپ کا 5 وقت کی نماز بھی مسجد میں پڑھ لے گا یا نہیں؟ بھئی LGS میں بہت کمال پڑھائی ہوتی ہے، کون پڑھاتا ہے؟ ہمارے جیسے لوگ ہی پڑھاتے ہیں، یا ان کے اندر کو سافٹ ویئر ڈیوائنلی اللہ نے انسٹال کر دی ہیں کہ یہ LGS میں پڑھاتا ہے تو یہ بہت کمال پڑھاتا ہوگا، باقی نہیں پڑھا سکتے، یا یہ کپس میں پڑھاتا ہے، یہ یونیک میں پڑھاتا ہے، یہ کسی اور بہت کمال سسٹم میں پڑھاتا ہے۔ تو انگلش تو ایک فن ہے بولنا، آپ کسی انگریز کے ساتھ رہیں 4 مہینے، جس بندے کو کچھ بھی نہیں آتا وہ نہیں انگلش بول سکے گا، تو ایک انگلش بولنے کے پیچھے ہمارا معاشرتی نظام تباہ ہو گیا، ہماری سوچ بہت نیچے تک آ گئی، جس کے لیے میرے بھائی ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ اور بڑی الارمنگ کیفیت میں صرف آخری حدیث سن لیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مبارکہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اور آنا سمیت، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں سمیت رسول اللہ، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس بارے میں حدیث ہے، سمیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے حبیب سے سنا، یقولو، حضور فرماتے تھے، لا تزال اصحابۃ من امتی یقاتلون علی امر اللہ قاہرین لعدوہم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک لوگوں میں خیر نہیں آئے گی، پھر خیر کے بعد پھر شر آ جائے گا، اور پھر فرمایا جن لوگوں پہ قیامت قائم ہوگی وہ کون ہوں گے؟ یہ میرے لیے بھی حدیث مبارکہ نہیں تھی جب میں نے پڑھی کچھ سال 6 مہینے پہلے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی شرار الناس سے، وہ کائنات کے شریر ترین لوگ ہوں گے جن کے اوپر قیامت قائم ہوگی، نیک لوگ پہلے اٹھا لیے جائیں گے، انتہائی شریر قسم کے لوگ وہ ہوں گے جب قیامت کا لمحہ آئے گا اور وہ دنیا میں موجود ہوں گے۔
اسی لیے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ قیامت کی علامت ہے۔ آج علم کتنا سارا ہے، آج تو 1.5 فٹ کی ڈگریاں ہیں، باقاعدہ کنووکیشنز ہوتے ہیں، ڈگریاں ملتی ہیں، پتہ یہ چلا علم اٹھا لیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کے قریب۔ وہ علم کون سا ہے؟ جو اللہ کی تعلیم دے دے، اس کے رسول کی سنت کے قریب کر دے، کیونکہ ہم تو جب بھی بات کریں گے تو اللہ کے رسول کی دین کی بات ہوگی۔ اسی لیے یہ حدیث مبارکہ میں کوٹ کر رہا ہوں، بدترین لوگ رہ جائیں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، نیک لوگ پہلے اٹھا لیے جائیں گے۔ اس لیے حالات کہاں کھڑے ہیں میرے بھائی؟ آپ نے لوگوں کو منتخب آپ نے خود کرنا ہے، اور آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ کن کو منتخب کرنا ہے۔ میں 3 الیکشن بطور پریزائڈنگ آفیسر کنڈکٹ کروا چکا ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ووٹ میں 2 نمبری ہوتی ہے، تو میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، پریزائڈنگ آفیسر تک جہاں پر آپ کے پولنگ بوتھ بننے ہیں، آپ نے وہاں پر کنڈکٹ کروانا ہے الیکشن، آپ نے باکس کھولنے ہیں، آپ نے بیلٹ پیپر گننے ہیں، ریزلٹ بنانا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کی حد تک کوئی ووٹ میں 2 نمبری نہیں ہوتی۔ میں نے مشکل سے گسٹڈ اسکیل حاصل کیا، کیا میں چاہتا ہوں میرے بچوں کی روزی لگی ہے، مجھے کتنا دے دیں گے؟ مجھے اگر حکومت خود 1 لاکھ روپے پر منتھ پے کر رہی ہے تو میرے گھر کی روزی روٹی تو چل رہی ہے، مجھے کتنا دے دے گا ایک کینڈیڈیٹ صرف ایک بکسے میں کرپشن کرنے کا؟ ایک کاربن پیپر پہ آپ لکھیں، آپ کی 20 لسٹیں تیار ہو جاتی ہیں، اور وہ لسٹیں ہم نے گن کے لینی ہیں اور گن کے دینی ہیں، اور وہاں سے اس وقت تک نہیں نکلنا جب تک ہم پولنگ ایجنٹ اور میڈیا والے اور اس پولنگ اسٹیشن کے سامنے اس کو ڈسپلے نہیں کریں گے۔ ہم وہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دیے ہوئے سافٹ ویئر کے مطابق ان کی پکچر لے کے ان کو سینڈ نہیں کریں گے، ہماری لوکیشن آن لائن ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن بہرحال انتخابی نظام میں جس کو آپ ووٹ دیں گے وہ منتخب ہوگا۔ کہیں اوپر پھر خیانت ہو تو ہوتی رہے، کم از کم نچلے لیول پر میں اور آپ تو نہیں کرتے۔ اور یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ کرپشن بھی کون کرتا ہے، اوپر ہوتی ہے یا نیچے؟ اوپر ہوتی ہے، تو اوپر والوں کو اوپر بٹھاتا کون ہے؟ آپ۔ سارا اختیار کس نے دیا ہے؟ حکمران چننے کا اللہ نے آپ کو دیا ہے اور مجھے دیا ہے، اپنی مرضی کا حکمران چن لو۔ اس لیے اسلامی سیاسی نظام کون سا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم کون سا ہے، ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، جمہوریت، آمریت، فرد واحد کی حکمرانی، خلیفہ، سلطان، امیر، کوئی برطانیہ کا نظام حکومت کو چائنا، اسلام کس کو پریفر کرتا ہے؟ بتائیں جی، ہم نے کیا سیکھا؟ کوئی اسپیسیفک نظام اسلام کا سیاسی نظام نہیں ہے۔ ہر وہ نظام جس میں 3 بیسک ہیومن رائٹس جن کو کہتے ہیں، جان، مال اور عزت، جس کے اندر محفوظ ہوں، وہ سارے نظام اسلامی نظام کہلاتے ہیں۔ اگر ایک فرد واحد میری جان کی حفاظت کرتا ہے، ایک فرد واحد میرے کمائے ہوئے مال کی حفاظت کرتا ہے، میری بیوی بچہ، میرے معاشرے کی عورت اور میری عزت بحال ہے، میری جان، مال اور عزت محفوظ ہے، ہر نظام اسلامی نظام ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور بات ہے، اگر کوئی غاصب آ جاتا ہے، یوزرپر آ جاتا ہے، آؤٹ آف دا وے بیٹھ گیا آ کر، اگر وہ آپ کے حقوق کا محافظ ہے تو ٹھیک ہے، اس کے پیچھے چلتے رہیں، تمہاری نماز روزے بند کرتا ہے تو پھر حکمت عملی سے اس کے خلاف تم اٹھ کھڑے ہو۔ تو میں نہیں کہہ رہا جمہوریت غلط نظام ہے، لیکن جمہوریت اس ملک میں میرے اور آپ کے مینٹیلٹی کے لوگوں کے لیے یہ نظام حکومت ٹھیک حکومت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں تو پھر معیار ہونا چاہیے، یہاں تو لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے، اس کے بعد اکثریت کا فیصلہ مانا جائے۔ اور میری ایک اپنی آبزرویشن ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ اس ملک میں 4 صوبوں میں اگر الیکشن ہو رہے ہیں اور ہوں گے، ڈیوٹیز کتنے؟ میرے پاس ایک پولنگ بوتھ ہے اس الیکشن میں، اور میرے ساتھ 13 بندے انہوں نے مجھے دیے ہیں کہ جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے ایک پولنگ بوتھ پہ، جس میں ایک لیڈیز ہے، جینٹس اور میل فیمیل کا۔ پورے پاکستان میں اگر دیکھیں تو کتنے سارے ہوں گے؟ بے تحاشا۔ اور جتنے لوگ انہوں نے لگائے ہیں الیکشن کی ڈیوٹی پہ، وہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں۔ ان میں سے 90% لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کرنا۔ ہماری ووٹ کاسٹ کرنے کی ڈیٹ گزر گئی 10 جولائی کو، ہمیں انہوں نے بھگا کر ہی اتنا رکھا کہ ہم ووٹ نہیں ڈال سکے۔ تو آپ کے 90% پڑھے لکھے لوگ اس جمہوری نظام میں ووٹ نہیں ڈال سکتے، پھر کون ڈالتا ہے؟ پھر جو لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں وہ کس کی چوائس پہ آتے ہیں؟ دیکھیں جی، واپڈا کا آدمی ہے، کسی بھی ایجوکیشن شعبے کا بندہ ہے، کسی بھی شعبہ ہائے زندگی کا بندہ ہے، وہ گزٹڈ آفیسر ہے، وہ پریزائڈنگ آفیسر جائے گا، اوپر پھر پڑھے لکھے لوگ ہیں، عدلیہ کے دوسرے تیسرے RO تک اور پھر اوپر تک بات ہے۔ میری آبزرویشن کے مطابق 90% لوگ ووٹ نہیں ڈالتے، پڑھا لکھا آدمی جو پڑھا لکھا ہے۔ اور اگر کم سے کم ایجوکیشن کا معیار میٹرک پاس بھی ہم رکھیں تو پڑھا لکھا بندہ ووٹ اس نظام میں کاسٹ نہیں کرتا۔
یہاں پھر آپ چھلی والے کو برا کہتے ہیں، آپ لچھے والے کو برا کہتے ہیں، آپ جوتا پالش کرنے والے کو برا اور کمی سمجھتے ہیں، لیکن ووٹ وہ ڈال کے وہ نظام آپ کو دے رہا ہے جس میں آپ نے پورے 5 سال کے لیے بندھا ہوا رہنا ہے۔ تو نظام ٹھیک ہوگا، ہمارے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اسلام پھر بھی یہ کہتا ہے آپ کا نظام آپ کی مسجد تک ٹھیک ہو، آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کا میریج سرٹیفکیٹ، آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، خدا نہ خواستہ ڈائیورس پیپر ہو، کہیں زندگی موت کا مسئلہ ہو، ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ جتنی کرپشن ہوتی ہے یونین کونسل میں، اتنی دنیا میں شاید کسی بڑے سے بڑے کنٹری میں بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے بھائی ہم نے آباد مسجد کو کرنا ہے۔ میں بطور مولوی نہیں کہہ رہا، میں نے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر اسلام کا دور عروج چاہیے، صدیق و عمر کا دور چاہیے، عثمان و علی کا دور چاہیے، اور رسول اللہ جیسے دور کی نزاکت چاہیے، تو پھر آپ کو اسی سسٹم میں آنا پڑے گا جس سسٹم کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اور وہ سسٹم ہے دور رسول، دور صحابہ کرام۔ جب ہم اس سے ہٹتے گئے ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے گئے، دور بنو امیہ، دور بنو عباس، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ ہمیں بہتر حکمران چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، موقع ہے، چاچے مامے کی بات پہ نہ جائیں، اپنے حلقے میں کو خدا خوفی والا بندہ دیکھ لیں، اور اگر کو ووٹ نہیں دے گا یہ بھی اس کا جرم ہے۔ اللہ نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے، یہ اس نے استعمال کرنا ہے، یہ اوبلیگیٹری آپ کے اوپر معاملہ ہے، آپ دیں ووٹ۔ اچھا جی کہاں سے لائیں جی؟ ہم صدیق و عمر۔ بھائی ایک حلقے میں 8 بندے کھڑے ہیں، ان میں سے کوئی تو 40% پہ کھڑا ہوگا۔ چلے ہم نہیں کہتے کہ 100% ٹھیک ہے، 90 پہ آئے گا، 80 پہ، 70، 60، کو 50، کو 40، 33% پہ تو بچہ پاس ہو جاتا ہے۔ کسی 33% والے بندے کو ہی ووٹ دے دیں، کچھ دنیا ذہن میں رکھ لیں، کچھ آخرت ذہن میں رکھ لیں، لیکن یہ سڑکیں گلی محلے نہ رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے اللہ کی تابعداری میں کون لے کر جائے گا۔ یہ سارے مسائل مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن اللہ ہمیں اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوشش کریں بہتری ہو، جہاں پھر ہو اللہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ لائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔